اب یہ کہتے ہیں یعنی امریکہ اور ساتھی اس کے کہ ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ اس کا فلاں ارادہ تھا، اگر وہ ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، ایٹم بم بنا لیتا یا فلاں ہو جاتا. یعنی صرف ایک تصور پیدا کر کے جنگ شروع کر دی کہ اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ تو سراسر زبردستی والی بات ہے. اب تو خود ان کے اپنے مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کو تباہ کرنا یا اس سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ یہ سمجھ رہے تھے. ایران ایک بڑا وسیع اور پھیلا ہوا ملک ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے اور یہ جنگ لمبی بھی چل سکتی ہے. گو کہ اس کا نقصان پوری دنیا کی معیشت پر ہوگا، لیکن مسلمان دنیا پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. مگر پھر سب سے بڑی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہے. بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. سینکڑوں بچے مار دیے، سینکڑوں معصوم مار دیے. اگر مغربی ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں کے کالم نگار یہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ اگر اسرائیل یا امریکہ میں یا کسی بھی مغربی ملک میں حملہ ہو اور ہمارے چند بچے مارے جائیں تو اخبارات میں کالم پر کالم لکھے جاتے ہیں اور کئی کئی دن لکھتے چلے جائیں گے. لیکن یہاں ایک اسکول پر بمباری کر کے سینکڑوں بچے مار دیے، مگر وہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں. پہلے فلسطین میں یہ حال کیا اور اب ایران میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ عقل سے کام لیں، آپس میں مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. جب وہ توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو انہیں توحید و قیام کے لیے ایک ہونا چاہیے. یوں ہی الزام تراشیوں سے جھگڑے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں اور یہ کہہ دینا کہ فلاں کے عقائد کی وجہ سے جھگڑے بڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ عقائد کی وجہ سے بھی جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ تو عام ہوتا ہے، جو مرضی چاہے وہ کر لیتے. مسلمانوں میں آپس میں جو چپکرشیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محتاط اور اتنے شفقت کرنے والے تھے کہ صحابہ نے بعض دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ فلاں شخص منافق ہے تو آپ نے فرمایا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا اور تم بھی اسے منافق نہ کہو. پر ذرا سی بات پر جھگڑے کرنا دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کو اس کی بھی عقل دے. اب بھی وہ سمجھ جائیں صرف عقائد کے اختلاف کی وجہ سے ایران کے خلاف نہ ہو جائیں. توحید کے قیام کے لیے اسلام توحید کے قیام کے لیے آیا، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. بڑی طاقتوں کو اپنا خدا نہ سمجھیں کیونکہ ہمیشہ رہنے والی طاقت صرف خدا تعالیٰ کی ہے. اگر ان بڑی طاقتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ لوگ ایک ایک کر کے تمام اسلامی دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور یہ جو ظاہری حکومتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. بس اب بھی وقت ہے، ہوش کرنے کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں. ان دنیا داروں نے دنیا کا امن و سکون اور خاص طور پر مسلم دنیا کا امن و سکون برباد کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو. پھر اگر صلح ہو جانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر چڑھائی کرے تو سب مل کر اس پر چڑھائی کرنے والے کے خلاف جنگ کرو، اس چڑھائی کرنے والے کے خلاف جنگ کرو جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو عدل کے ساتھ ان دونوں لڑنے والوں میں صلح کرا دو
اور انصاف کو مد نظر رکھو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو گو کہ دنیا کے امن کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن مسلمان دنیا کو تو خاص طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے یہ واضح ہدایت فرمائی ہے۔ بس عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صلح کرواتے وقت اپنے ذاتی مفادات سامنے نہیں رکھنے، بلکہ اصل مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وجوہات تو وہی ہیں جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں کہ دجالی طاقتیں ہمیں لڑانا چاہتی ہیں۔ اقوام متحدہ، UN وغیرہ جو بنی ہیں، انہوں نے بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اب تو خود یہ لوگ اس کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں۔ بس اگر ہم ذاتی مفادات سے بالا ہو کر، اپنے ملکی مفادات سے بالا ہو کر یہ کام کریں گے تو تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم ان دجالی طاقتوں کی گود میں چلے جائیں گے۔ بس سب مسلم ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اس آیت کے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنوں کا رشتہ آپس میں صرف بھائی بھائی کا ہے، بس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان جو آپس میں لڑتے ہوں صلح کروا دیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو بھی جائے، جیسا کہ ایران اور بعض عرب ممالک کے درمیان کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، یا دوسرے مسلم ممالک میں اختلاف ہے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا آپس میں اصل تعلق اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے اس اسلامی اخوت کو توڑنے کی وجہ نہیں بننے چاہیے، اور اس بات پر مسلمان ممالک کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام مخالف طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ بس عرب ممالک کو چاہیے اور ایران کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ صلح کا حل نکالیں۔ چین اور بعض دوسرے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے صلح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کاش کہ مسلم دنیا اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے۔ بہرحال ہمارا کام تو یہی ہے کہ خاص طور پر مسلمان دنیا اور معصوموں کے لیے دعا کریں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر صرف اپنی ذاتی دعاؤں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے کہ دنیا میں اور خاص طور مسلم دنیا میں امن قائم ہو سکے، مسلمان کی گردن کاٹنے والا نہ ہو۔ یہ لوگ جو آپس میں لڑ کر غلط طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن رہے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف اس جہان میں نقصان اٹھانے والے ہیں، بلکہ اگلے جہان میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پر دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں دعاؤں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔